لگے، بھٹکنے لگے، تو کوئی تو ہو جو اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ سیدھے راستے پر ڈال دے۔ اس لیے رب کریم نے اس کا انتظام کیا، اور اس کے انتظام کے لیے دو طرح کے انتظام کیے، ایک ہمارے وجود کے انر سرکل میں اور ایک ہمارے وجود سے باہر۔ ہماری جو وجود کے اندر انتظام ہے وہ فرماتا ہے کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے، وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے اچھائی اور برائی کی پہچان اس کو عطا نہیں کی۔ تو ایک تو اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھی ہے، اور میری اس بات کی دلیل یہ ہے کہ بعض ایسی یونیورسل ٹروتھ یا ابدی صداقتیں ہیں کہ جس پر انسانیت جنہیں ہمیشہ سے تسلیم کرتی چلی آئی ہے کہ عدل اچھی چیز ہے، صداقت اچھی چیز ہے، دیانت اچھی چیز ہے، امانت اچھی چیز ہے، شرافت اچھی چیز ہے۔ تو اس کے معنی ہیں کہ یہ پہچان اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور یہ شعور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرسنالٹی کے باہر بھی اس کی اصلاح کا انتظام فرمایا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیمار ہو جاتا ہے، تو آپ جیسے کہتے ہیں ملیریا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بگڑ جاتا ہے، حالانکہ زبان تو وہی ہے، چیز وہی ہے، لیکن بیماری نے ٹیسٹ کو بگاڑ دیا۔ اسی طرح سے نیکی اور بدی کے ٹیسٹ کا انسان کے اندر اللہ نے شعور رکھا ہے، لیکن فی قلوبہم مرض، کبھی دلوں میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر نیکی اور بدی کی پہچان نہیں رہتی، پھر یہ ٹیررسٹ پیدا ہوتے ہیں کہ جو ایک وقت میں کئی انسانوں کی جان لے لیتے ہیں اور اس پر شاید فخر کرتے ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے باہر انتظام کیا، اور وہ انتظام دو طرح کے کیے، ایک تو نبوت و رسالت کا انسٹیٹیوشن بنایا، اور ایک کتاب عطا کی، اور خود فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ میرا رب فرماتا ہے کہ ہم نے نظام نبوت و رسالت قائم کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کسی انسان کے پاس کفر پر، شرک پر، بدی پر، جرم پر، گناہ پر قائم رہنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی حجت، کوئی بہانہ، کوئی دلیل قائم نہ رہے۔ تو اللہ نے حجت کو تمام کرنے کے لیے میرے رب نے رسالت کا نظام قائم کیا۔ یہ جو تاریخ کی میٹریلسٹک اپروچ ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت کا سفر ظلمت سے شروع ہوا ہے، انسانیت کا سفر جہالت سے شروع ہوا ہے، اور انسان ترقی کر کے علم تک پہنچا ہے، مگر انسانیت کی جو نبوی تفسیر ہے وہ بتاتی ہے کہ انسانیت کا سفر علم سے شروع ہوا ہے، انسانیت کا سفر ہدایت کے نور سے شروع ہوا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو اتنا علم عطا کیا کہ علم کی وجہ سے وہ ملائک پر برتر ہو گیا، اور ابلیس یہ نہ سمجھ پایا کہ کمال نہ نور میں ہے، کمال نہ نار میں ہے، نہ ذرہ خاک میں ہے، کمال تو نگاہ رب ذوالجلال میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو نار کے بنے ہوئے ابلیس کو قیامت تک کے لیے دھتکار دے،
اور وہ چاہے تو خاک کے ذرات سے بنائے ہوئے آدم کو مسجود ملائک بنا دے، سبحان اللہ، تمام نوری مخلوق کا مسجود بنا دے۔ تو کمال تو اس میں ہے، کمال نہ ذرے میں ہے، نہ آفتاب میں ہے، نہ قطرے میں ہے، نہ سمندر میں ہے، کمال رب کی نگاہ کرم میں ہے۔ تو اس نے یہ انسانیت کا سفر ہدایت سے شروع ہوا، انسانیت کا سفر علم سے شروع ہوا، اور پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ تو میں نے کہا کہ دو طرح کا انسان کے، ایک تو آپ آج کل تو سائنس کا زمانہ ہے نا، آپ کے پاس یہ موبائل ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، ریفریجریٹر ہے، کار ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کراس پین بھی ہو تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کہ تاکہ آپ نے اس مشین کو کیسے آپریٹ کرنا ہے۔ تو بکلیٹ کہاں سے آتی ہے؟ جہاں سے وہ میکینزم آتی ہے، جہاں سے وہ ٹیکنالوجی آتی ہے، جہاں سے وہ مشین آتی ہے۔ تو ایک تو میرے رب نے کیا کہ یہ ہمارے وجود کا میکینزم جہاں سے آیا ہے یہ تو رب کی بارگاہ سے آیا ہے، یہ تو رب کی طرف سے آیا ہے۔ تو اس نے ساتھ بکلیٹ بھی بھیج دی کہ یہ اپنے آپ کو کیسے آپریٹ کرے، اور یہ بالکل سائنٹیفک بات ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو کیسے آپریٹ کرے۔ تو اس کا کون بتائے گا؟ جہاں سے یہ انسان کا وجود آیا ہے، جس نے انسان کے وجود کو بنایا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اخبار میں اشتہار آتا ہے کہ جب کوئی نئی مشینری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب جاپان سے، جرمنی سے یا امریکہ سے ایکسپرٹ آئیں گے، ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ بکلیٹ کافی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا آپ کو انگریزی آتی ہے نا، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کے پاس کوئی نئی مشین آئے تو انگریزی پڑھ کر اس مشین کو آپریٹ کر سکتے ہیں جب تک کہ ایکسپرٹیز آپ کے پاس نہ ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، اس کے ساتھ بکلیٹ کو بھیجا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کل انسان قیامت میں کہہ دیتا کہ فارمولے تو بڑے اچھے تھے لیکن کیا کریں کہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایکسپرٹ بھی بھیج دی ہے۔ سبحان اللہ، کتاب بھیجی تو صاحب کتاب بھی بھیج دیا تاکہ ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائے کہ اس کتاب کی روشنی میں تم نے اپنی ہستی کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، تو اپنے آپ کو کیسے چلانا ہے۔ میں ایک مرتبہ ڈاکٹر سے ایڈریس کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ تم بھی ہیومن انجینئر ہو اور نبی بھی ہیومن انجینئر ہوتا ہے، لیکن کسی بھی فیکٹری میں انجینئرنگ کے دو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ایک مینٹیننس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور ایک پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کارخانے کی مشینری کو آرڈر میں رکھے، نٹ بولٹ کس کے رکھے، گریسنگ کرے، آئلنگ کرے، فنکشنل رکھے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی کارخانے کی مشین 100% فنکشنل ہو لیکن پروڈکشن نہ دے تو مالک اسے رکھے گا؟ کیونکہ اس کو پوجنے کے لیے تو بنایا نہیں ہے، اس کو تو پروڈکٹیوٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیومن انجینئر ہوتا ہے، وہ اس کے نٹ بولٹ کستا رہتا ہے، کہیں سے کوئی بریک ہو جائے اور ٹوٹ پھوٹ ہو جائے وہ کستا ہے۔ آج کل بعض پرزے ریپلیس بھی ہو جاتے ہیں، آج کل رسول کیوں آئے؟ تو وہ انسانیت کو اس کا منصب سمجھانے کے لیے آئے، وہ انسانیت کو اس کی ذمہ داری سے آگاہ کرنے کے لیے آئے کہ تمہیں تمہارے بنانے والے نے کس لیے بنایا ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ بات انسان کوئی کہہ دے کہ عقل سے بھی جان سکتا تھا، اور